بھارتی میڈیا کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے ضلع کولگام میں مزدوروں کی ہلاکت کے بعد سابق وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مودی حکومت کی سیکیورٹی پالیسی پر سوالات اٹھائے ہیں۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ اگر دہشت گردی ختم ہو چکی ہے تو مزدوروں کو قتل کرنے والے کون ہیں، اور اگر سرحد مکمل طور پر محفوظ ہے تو حملہ آور کہاں سے آئے۔ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ کشمیر کو ریاستی درجہ دینے کے مطالبے کے بعد ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کولگام واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا کے مطابق نیشنل کانفرنس کے بعض رہنماؤں نے بھی اس معاملے پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ اسی معاملے میں بات کریں گے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا بریگیڈیئر صاحب، کیا کہیں گے کولگام واقعے کے اوپر پھر ایک مرتبہ سیاست کی جا رہی ہے اور اب جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ بھی جو ہے وہ مودی کی پالیسی اور مودی کی دہشت گردانہ جو حکومت ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان نے تو بڑا کلیئر کہہ دیا تھا، اسی وقت بتا دیا تھا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، یہ ڈرامہ ہے، اور اس کے بعد یہ پاکستان نے یہ بھی کہا کہ انکوائری کریں، ہمیں بتائیں، ویل ٹیک ایکشن۔ اس کے اوپر بنیاد سے بڑی کلیئر پتہ چل گیا کہ انڈیا نے خود سے ڈرامہ کیا تھا اور مزدوروں کو مار دیا۔ اس کو پاکستان کی اوپر الزام لگانا شروع کر دیا، جو کہ بعد نہیں ہوا۔ لیکن غیر ذمہ داری کا اتنا معاہدے اندازہ لگائیں آپ کہ ایک اسٹیج ڈرامہ کر کے، جھوٹا پروپیگنڈا کر کے ایک ہمسائے نیوکلیر ملک کے اوپر آپ نے اٹیک کر دیا، ریئلائز نہیں کیا کہ اس کے کیٹاسٹرافک افیکٹ کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ پھر اس کے بعد اب جو وہ وزیر اعلیٰ ہیں فاروق عبداللہ، انہوں نے بڑی بانڈا پھوڑ دیا کہ یہ بالکل جھوٹا کیس تھا۔ پھر اس کے بعد جدید کشمیر میں ٹیررزم ہو رہا ہے، چاہے وہ پلوامہ کا ہو یا اری کا ہو یا پٹھان کوٹ کا ہو، ہر جگہ پر یہ انڈیا یہ خود ارینج کرتا ہے، اس میں پاکستان کو بلیم کرتا ہے، اور یہ بھی سب جگہ باتیں کلیئر ہو چکی ہیں۔ اب ان کا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ ری ایشورنس کرائیے کہ جی یہ انڈیا، نریندر مودی یہ خود ٹیررسٹ ہے، اور گلوبل ٹیررزم میں آپ کو پتہ ہی کہ کینیڈا میں انہوں نے سکھ لیڈر کو مارا، امریکہ میں یہ سازش پکڑی گئی، پاکستان میں 19 ہمارے شہری شہید کیے، یو کے میں کیا، آسٹریلیا میں دیو ڈان۔ تو یہ گلوبل ٹیررسٹ ہیں، ڈی اسٹیبلائزیشن پاکستان کر رہے ہیں، کلم کھلا سے کوئی رپورٹ ہے۔ تو یہ چیزیں میرے خیال میں اب امریکن کو پاکستان کو چاہیے، ہمارا سیاست بڑا ہائی ہو گیا ہے، امریکن ہماری بات کو سمجھتے ہیں، ان کو بتانا چاہیے کہ واٹ انڈیا از ڈوئنگ ڈی اسٹیبلائز پاکستان۔ اور یہ فالس فلیگ آپریشن، یہ اس کا مقصد ہمیشہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو بلیم کرنا، اور پاکستان کو بیک فوٹ جانے، ہم اب ایسی بات سے نکل چکے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ امریکہ سے پاکستان کے تعلقات اچھے ہیں، پاکستان کو چاہیے کہ وہ امریکہ کو بتائے۔ پاکستان بارہا امریکہ کو بتا چکا ہے، اقوام متحدہ کے پلیٹ فارمز کے اوپر بھی مودی کی دہشت گردانہ پالیسیوں کو وہ بتا چکا ہے اور کھل کر جو ہے اس کا اظہار کر چکا ہے، لیکن اقوام متحدہ جو ہے وہ کوئی ایکشن لیتا ہوا نظر نہیں آتا مودی حکومت یا مودی کی پالیسیوں پر۔ لیکن رپورٹ سے انہوں نے جب یہ مار کے حق کے بعد بھی رپورٹ ایشو کی، انہوں نے انڈیا کو ہی بلیم کیا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ انڈیا از ریسپانسبل یہ اسکلیشن کے لیے، جو نقصان ہوا ہے، جو سارا کچھ انہوں نے بلیم کیا تھا۔ بٹ دا پرابلم ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ اب انڈیا کو شٹ اپ کال دیں کہ اسٹاپ انٹرفیئر ان پاکستان افیئر۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے یہ فراڈ کر رہا ہے، کس طرح پاکستان میں انوالو کرتا ہے، ڈی اسٹیبلائز کرتا ہے، پاکستان کی پراکسیز کو یوز کر رہا ہے، کبھی بلوچستان میں کرتا ہے، کبھی کے پی کے میں کرتا ہے، کبھی کشمیر میں کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں پاکستان کو دوبارہ پراپر ڈوزر بنا کے فیکٹ فگر کے ساتھ امریکہ کو بتایا تھا کہ وہ پھر اس کو کنٹرول کرے۔